شمائل ترمذی جو کہ شروع کیا ہوا ہے، شمائل ترمذی کا باب نمبر 46 آج شروع کیا جائے گا۔ باب نمبر 46 میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کا بیان ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بستر پر سویا کرتے تھے وہ چمڑے سے بنا ہوا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا، آپ کے گھر میں موجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، چمڑے سے بنا ہوا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا، آپ کے گھر میں موجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کس چیز سے بنا ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ایک چادر تھی جس کی ہم 2 تہ بنا لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سویا کرتے تھے۔ ایک رات میں نے سوچا کہ اگر میں اس کی 4 تہ بنا لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ آرام محسوس ہوگا۔ میں نے اس کی 4 تہیں بنا دیں تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے حفصہ، گزشتہ رات تم نے میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، آپ کا وہی پہرے والا بچھونا تھا، البتہ میں نے اس کی 4 تہیں بنا دی تھیں کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ آپ کے لیے زیادہ آرام دہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پہلے کی طرح رہنے دو کیونکہ اس کی نرمی سے مجھے رات کے نوافل نہیں پڑھنے دیے۔ علامہ محمد یاسین قصوری نقشبندی ان حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں، آرام فرمانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی استعمال فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی پر آرام فرما تھے جس کے نشانات جسم مبارک پر نمایاں تھے اور سر کے نیچے چمڑے کا تکیہ تھا جس کا بھراؤ چمڑے کا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بوریا تھی جس پر آپ رات کے وقت نماز پڑھتے تھے اور دن کے وقت اسے بچھا کر اس پر آرام فرما ہوتے تھے۔ چارپائی پر آرام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام پذیر ہوئے تو چارپائی کے بارے میں دریافت کیا، ان کے ہاں چارپائی موجود نہیں تھی۔ کسی صحابی نے نہایت عقیدت سے خوبصورت چارپائی تیار کروا کر پیش کی جو تا حیات استعمال فرماتے رہے اور وصال کے بعد یہ چارپائی حصول برکت کے لیے مردوں کے لیے استعمال ہوتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چھالوں سے تیار شدہ چارپائی پر آرام فرما تھے اور آپ کے سرہانے چمڑے کا تکیہ تھا جس کا بھراؤ چھالوں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور سے تیار شدہ چٹائی پر آرام فرماتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے آپ کو کھجور سے تیار شدہ چٹائی پر آرام کرتے ہوئے دیکھا جس کے نشانات جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ پھر گھر کی اشیاء دیکھنے کی کوشش کی مگر پورے گھر میں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور کچھ مقدار میں جو موجود تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر آرام فرما ہوتے، جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات نمایاں ہوتے۔ آپ کے بیدار ہونے پر میں ہاتھ پھیرنے لگا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ آرام کرنے سے قبل حکم کرتے تو میں بستر پیش کر دیتا جس سے یہ نشانات نمایاں نہ ہوتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق، میری مثال اس مسافر کی ہے جو کسی درخت کے نیچے آرام کرتا ہے پھر بیدار ہو کر چل دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی پسند تھے اور بطور بستر گدا استعمال کرنا آپ کو ناپسند تھا۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا بستر کیسا تھا۔ انہوں نے جواب دیا، چمڑے کا تھا
جس میں کھجور کی چھال کا بھراؤ تھا، میں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ کا بستر ٹاٹ کا تھا جس کی دو تہیں دوہری کی کر دیتی تھی تو آپ اس پر آرام فرما ہو جاتے تھے۔ ایک شب میں نے خیال کیا کہ اگر اس کو 4 تہہ بنا دیا جائے تو آپ مزید آرام سے سو سکیں گے۔ چنانچہ میں نے اس کی 4 تہیں بنا دیں۔ صبح بیدار ہوتے ہی آپ نے فرمایا، اے حفصہ، آج رات تم نے میرے لیے کیا بچھا دیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہی پہلے والا بستر، مگر آپ کے آرام کے لیے اس کو 4 تہہ بنا دیا تھا تاکہ قدرے نرم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے پہلی حالت میں رکھا کرو کیونکہ اس کی نرمی نے مجھے رات کی نماز سے روک لیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی بستر پر آرام کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ بوریا پر آرام فرما ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ٹاٹ کا تھا۔ مومن کی اصل منزل تو جنت ہے، دنیا سے دل لگانا اس کی شایان شان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عظمت پا کے تصدیق سے جنت تیار ہوئی، آپ اس دنیا پر یا اس کے آرام کو کیسے پسند کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے معمولی اشیاء کے استعمال پر اکتفا کیا، چونکہ آپ دنیاوی اشیاء اور راحت و آرام کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے نرم بستر کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو نرم بستر تیار کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر پرانا اور موٹا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیا جائے، چنانچہ میں نے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اسے الگ کر دو، قسم بخدا میں اس پر بیٹھوں گا بھی نہیں حتیٰ کہ تم اسے اٹھا لو۔ چنانچہ وہ نرم بستر میں نے اٹھا لیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ انصار کی خاتون نے آپ کا بستر دیکھا جو کھردرا اور موٹا تھا۔ اس نے ایک ایسا بستر پیش کیا جس کا بھراؤ اون کا تھا۔ آپ نے وہ بستر قبول نہ فرمایا، اس خاتون کو واپس کر دیا۔ آپ نے فرمایا، قسم بخدا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرورت سے زائد بستر کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے ہے، دوسرا بستر بیوی کے لیے اور تیسرا بستر مہمان کے لیے ہے، جبکہ چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ اس روایت سے صاف عیاں ہے کہ ضرورت سے زائد بستر منع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شیطان کا بستر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضول اور نرم بستر کو ناپسند کرتے اور نرم و آرام دہ بستر پیش کرنے والے کی درخواست کو مسترد کر دیتے تھے۔ روایات میں مذکور ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کا کھردرا بستر دے کر نرم بستر پیش کرتے تو آپ مسترد کر دیتے تھے۔ آپ فرماتے، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میری مثال تو اس راہگیر کی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اپنی راہ لیتا ہے۔ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی زائد چیز کو اپنے پاس پھڑکنے نہیں دیتے تھے، نہ اسے اپنے گھر میں رہنے دیتے تھے، اسے فضول تصور کرتے تھے ہوئے شیطانی عمل قرار دیتے اور اس سے اظہار نفرت فرماتے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بستر تھے؟ اس کا مختصر جواب جو معتبر کتب میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک بستر تھا۔